اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید میں بار بار استعمال ہونے والے وہ 500 الفاظ ان کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ آج سبق نمبر 3 ہے اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 الفاظ جو قرآن مجید میں ہزاروں مرتبہ آئے ہیں ان کو ہم سیکھیں گے، ان کا معنی، اور اسی طریقے سے آپ اپنے ساتھ ڈائری اور رجسٹر رکھیں اور اس میں لفظ اور اس کا معنی لکھتے جائیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ انشاءاللہ رمضان المبارک سے شروع ہوگا سورۃ البقرہ سے۔ ان الفاظ کو یاد کر لیں تاکہ ترجمے کے وقت آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے 10 الفاظ میں سے پہلا لفظ اور دوسرا لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا۔ دوسرا ہے ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا، ہوا ہیا۔ یہ ضمیریں ہیں اور ہوا کا معنی وہ مرد، یعنی ہوا کا لفظ جو یہ ضمیر ہے عربی میں مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو، غائب ہو اور ایک بندہ ہو۔ ہوا وہ مرد جو غائب ہو، مذکر، ٹھیک ہے۔ ہیا وہ عورت، یعنی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں عورت کا، وہ ایک عورت ہے تو اس کے لیے استعمال ہوگا ہیا۔ ہوا ہیا ہزاروں مرتبہ قرآن مجید میں ہیں۔ دونوں کی مثالیں ہم قرآن پاک جو ترجمہ والا ہے اس میں دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں مثال دیکھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم نے نورانی قاعدہ مکمل کیا اور مکمل قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے ہوا 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں۔ تو ہم لگاتار سبق اپلوڈ کر رہے تھے، لیکن ابھی یہ الفاظ سیکھنے ہیں اور آگے ترجمہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تو اس میں ہم نے ترتیب بنائی ہے کہ ہر ہفتہ یعنی جمعۃ المبارک کے دن سبق اپلوڈ نہیں ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے دن ہم چھٹی کریں گے، باقی ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ میں 6 دن یہ انشاءاللہ آپ کو سبق ملے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہم چھٹی کریں گے، اس دن سبق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آج کی یہ 2 لفظوں کی مثال دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص ہر مسلمان نے پڑھ رکھی ہے، یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، ہوا وہ، اللہ کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوئی مذکر کے لیے، اور اللہ یعنی وہ غائب ہو جو سامنے حاضر نہ ہو تو اس کے لیے استعمال ہوگا ہوا۔ ہوا اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے۔ تو ہوا کی ایک مثال۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22 ہے اور یہاں دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ وہ اللہ ہی ہے، ہوا کا معنی وہ، اللہ الذی اللہ ہی ہے۔ تو ہوا کی ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ مرد، اور اسی طریقے سے هو اللہ وہ اللہ۔ اب جو ہیا کی مؤنث کی مثال ہے وہ دیکھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں یہ لفظ آپ کے سامنے ہے، ہیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت اس نے مجھے پھسلایا، ہیا وہ عورت اس نے مجھے پھسلایا میری نفس سے، میری جان سے، یعنی حضرت زلیخا کا ذکر ہے۔ ہیا وہ کون؟ حضرت زلیخا۔ قال ہی راودتنی اس نے مجھے پھسلایا۔ تو عورت کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہیا کی، یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہے، یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، تو ہیا عورت کے لیے ہے۔
اگلے جو دو لفظ ہیں آپ کے سامنے ہیں، پہلا لفظ ہے ہم، ہا میم پیش ہم، اور دوسرا ہا نون پیش ہن، نون زبرنا ہن۔ ہم ضمیر وہ سب مرد، جیسے پیچھے ہوا وہ ایک مرد تھا، یہاں ہم وہ سب مرد، یعنی یہ جمع کی ضمیر ہے، مردوں کے لیے استعمال ہوگی مذکر کے لیے، اور ہن وہ سب عورتیں، تو ہن کی ضمیر جمع مؤنث کے لیے بہت ساری عورتوں کے لیے استعمال ہوگی ہن، اور بہت سارے مردوں کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہم۔ دونوں کی مثال دیکھیں، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 56 ہے، 56 نمبر آیت سورہ یاسین، اس میں دیکھیں یہ ہم کا لفظ ہے، ہم جمع مذکر کے لیے وہ سب مرد۔ تو اس کو ترجمہ دیکھیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ ہم وہ اور ان کی بیویاں، ہم یعنی وہ مرد جو جنتی ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں یعنی چھاؤں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ تو سورہ یاسین میں یہ لفظ ہم، اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب مرد، یعنی جنتیوں کا ذکر ہے۔ اگلی مثال جو تھی جمع مؤنث کی بہت ساری عورتیں ہن، وہ دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 187 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ، اس میں یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس میں ہن کی ضمیر عورتوں کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم، یعنی مردوں کو خطاب ہے کہ وہ عورتیں لباس ہیں تمہارا، لباس سے مراد پردہ ہوتا ہے، تو وہ عورتیں تمہارے لیے پردہ ہیں، اور آگے ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم مرد ان کے لیے پردہ ہو، یعنی میاں بیوی کا ذکر ہے آپس میں کہ جو عورتیں ہیں بیویاں ہیں وہ مردوں کے لیے پردہ ہیں اپنے شوہروں کے لیے، اور جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے پردہ ہیں۔ تو یہاں ہن کی ضمیر جمع مؤنث ہے، عورتوں کے لیے استعمال ہوگی، بہت ساری عورتیں، ہن وہ عورتیں، لباس لکم تم مردوں کے لیے لباس ہیں، پردہ ہیں۔ تو ہم ضمیر جمع مذکر اور ہن جمع مؤنث۔ اب اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں، 5ویں نمبر پر جو ضمیر ہے یہ ہے ہما، ہا پیش ہو میم الف زبر ما، ہما، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ دونوں۔ اب اس میں دونوں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، ہما وہ دونوں مرد بھی کہا جاتا ہے، اور ہما وہ دونوں عورتیں بھی، دونوں کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دو مرد ہوں تو کہیں گے ہما وہ دو آدمی، دو عورتیں ہوں تب بھی کہیں گے ہما وہ دو عورتیں۔ مثال دیکھیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر آیت سورۃ البقرہ، اس میں یہ لفظ دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ، اس کے بعد یہ ہما ضمیر جو میں نے آپ کو بتائی، ہا پیش ہو میم الف زبر ما، ہما، تو اس کا ترجمہ ہے فَأَزَلَّ، پس پھسلایا، ازل پھسلایا، ہما ان دونوں کو، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت اماں حوا، وہ ایک مرد ہے اور ایک عورت، دونوں کے لیے ہما ضمیر استعمال ہے، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، شیطانو، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے۔ تو ہما ضمیر دو مرد یا دو عورتیں یا ایک عورت و ایک مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، دو آدمی ہوں تو ہما، یہ یاد کر لیں، 5 الفاظ لکھ لیں اور اگلے 5 الفاظ دیکھیں۔ یہ دیکھیں 6 اور 7ویں نمبر پر دو ضمیریں ہیں، ایک ہے ہا، ہا الف زبر ہا، یہ عورت کے لیے استعمال ہوگی، یعنی کوئی کام واقع ہوا کسی عورت پر تو یہ استعمال ہوگی، اور ہا پیش ہو مرد کے لیے، مذکر کے لیے، یہ اس وقت ہے کوئی فعل واقع ہو، جیسے اس کو مارا، کس کو؟ اگر عورت ہے تو ہا اس عورت کو مارا، اگر مرد کو مارا ہے تو ہو اس مرد کو مارا، مارنا ہو یا کوئی بھی فعل ایکشن واقع ہو عورت پر واقع ہوا تو ہا کا استعمال، ہو مرد کے لیے واقع ہوا تو ہو کا۔ دونوں کی مثال دیکھیں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 17 ہے، سورہ مریم آیت نمبر 17، یہاں سے دیکھیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا فرشتہ، ہم نے بھیجا ارسلنا
इलैहा उस की तरफ, किसकी तरफ? हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, उसकी तरफ। तो चूँकि हज़रत मरियम मुअन्नस में आती हैं औरत में, तो उसके लिए ये ज़मीर हा, इलई, उसके बाद देखें हा अलिफ ज़बर हा। अगर मर्द होता यानी जिसकी तरफ मर्द की तरफ इशारा होता तो यहाँ होता इलैही हाज़िर ही, लेकिन औरत है तो हा इस्तेमाल होगा। इलैहा हमने भेजा, इलैहा हज़रत मरियम की तरफ, रूहना अपना फ़रिश्ता, तो हा ज़मीर मुअन्नस के लिए। अब जो ज़मीर थी मर्द वाली हा पेश हु, उसको देखें। सूरतुल हाक़्क़ा की आयत नंबर है 30-31, सूरतुल हाक़्क़ा। अब देखें एक मुजरिम का ज़िक्र है कि उसके बारे में हुक्म होगा, खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूह, पकड़ो इसको, खुदू पकड़ो, हा उसको, तो हा ज़मीर मुज़क्कर की है, उसे पकड़ो, मुज़क्कर, खुदूहु उसको पकड़ो, फ़ग़ुल्लूह तोक डालो, सुम्मल जहीमा फिर जहन्नम में, सल्लूह उसको दाखिल करो, सल्लूह उसको, सल्लू का माना दाखिल करो, हा पेश हो उसको, तो हा की ज़मीर मर्द के लिए इस्तेमाल होती है और हा अलिफ ज़बर हा की ज़मीर जो है वो मुअन्नस के लिए, औरत के लिए। अगले दो लफ्ज़ आपके सामने हैं, नंबर 8 और नंबर 9। ये है नून या ज़ेरनी और ये नून अलिफ ज़बर ना। नून या ज़ेरनी वाहिद मुतकल्लिम है, यानी इंसान अपने बारे में बताता है कि ये मेरा है या उसने मुझे मारा है, तो मेरा मुझे के लिए अरबी में इस्तेमाल होगा नी, नून या ज़ेर नी। और इसी तरीके से नून अलिफ ज़बर ना, कोई कहे हमें उसने मारा या हमारा है ये, तो वो कहेगा ना, यानी आखिर में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ के। तो नी वाहिद मुतकल्लिम, ना जमा मुतकल्लिम। तो हम इसकी मिसालें देखते हैं। नी का माना मेरा, मुझे, ना का माना हम, हमारा, हमारे। ये सूरतुश्शुआरा की आयत नंबर 78 है, 78 नंबर आयत सूरतुश्शुआरा। अब यहाँ देखें नून या ज़ेर नी, खलक़नी, और ये युतइमुनी नून या ज़ेर नी। तो इसका देखें, अल्लज़ी खलक़नी जिसने मुझे पैदा किया, खलका तख्लीक करना, बनाना, खलका बनाया, नी मुझे। तो नून का इंसान अपने बारे में बताता है, मुतकल्लिम का है एक के लिए, खलक़नी उसने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, और वो अल्लाह युतइमुनी मुझे खिलाता है, युतइमु खिलाता है, नी मुझे। तो नून का वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होगा, मुझे, मेरा। आगे जो है जो ना का लफ्ज़ था उसको देखें, इसी सूरत में है, ऊपर इसी सफ़े पर हमने देखा है, देखें मिसाल मौजूद है, आयत नंबर 74 74 सूरतुश्शुआरा है। क़ालू बल वजदना आबाअना, उन्होंने कहा बल्कि पाया हमने, वजदना हमने, आबाअना अपने बाप दादों को, बाप दादा को, आबाअना अपने बाप दादा को। तो ना यहाँ भी है नून अलिफ ज़बर ना, यहाँ नून अलिफ ज़बर ना। तो मैंने आपको बताया कि ये इस्तेमाल होता है हमारा, हमारे, हम, इनके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कह रहे हैं बल वजदना पाया हमने, हमने माना हुआ ना का, आबाअना अपने बाप दादों को, यानी हमारे बाप दादा थे, तो हमारे का भी यहाँ तर्जुमा हो गया हमारे बाप दादा, और वजदना हमने पाया, तो हमने, हमारा, अपने, इसके लिए इस्तेमाल होता है नून अलिफ ज़बर ना, जमा मुतकल्लिम बहुत सारे हों इंसान कहने वाले, एक कहने वाला हो कि मुझे, तो नून या ज़ेरनी, जैसे पीछे बताया खलक़नी मुझे पैदा किया, मुझे खिलाया। इसी तरीके से आखिरी मिसाल देखें, ये आज के सबक का आखिरी 10वां लफ्ज़ है नहनु, नून हा ज़बर नह, नून पेश नू, नहनु यहाँ होता है हम सब, नहनु हम सब। इंसान हो जो मर्द औरतें आपस में कह रहे हो कि हम हैं, तो वो कहेंगे नहनु, हमने इस तरह किया, हमने इस तरह किया, तो नहनु का इस्तेमाल होगा जमा मुतकल्लिम, बहुत सारे तकल्लुम करने वाले, अपने बारे में बताने वाले, नहनु। इसकी मिसाल देखें, ये देखें सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 9 है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने नाजिल किया ज़िक्र यानी कुरान पाक को, हमने उतारा है, कुरान मजीद नाजिल किया है। तो हमने अपने बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है नहनु
ہم نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی خطاب فرمایا قرآن مجید میں اپنے بارے میں تو جمع متکلم کا ذکر کیا، ہم نے آسمان بنایا، زمین، ہم نے جمع کا ذکر ہے، وہ تفسیر میں آئے گا۔ لیکن یہاں نحن کا ترجمہ دیکھیں، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے یہ کیا، نحن۔ یہ آج کا آخری لفظ تھا، ڈائری میں لکھتے جائیں۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔